الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے احادیث صحیح بخاری پر کیے جانے والے اعتراضات کا علمی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی احادیث پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، پہلے وہ حدیث سماعت فرمائیں پھر اعتراض اور اس کے جوابات سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع وبه قال حدثني محمد بن عثمان بن کرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته او كما قال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی اللہ مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو ان میں سے کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں جو میں نے ان پر فرض کی ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نفل عبادات کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد مسلسل نوافل پڑھتا ہے، ما یزال مسلسل اتنے نوافل اتنی نفلی عبادت کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو محبت اس سے کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں پھر اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس الموت يكره الموت وان اكره مساءته، اور مجھے اپنے کسی بھی کام میں سب سے زیادہ تردد اس کام میں ہوتا ہے کہ جو کام بندے مومن کو پسند ہو، ناپسند ہو۔ کون سا کام؟ مومن کی جان کو نکالنا جب کہ وہ موت کو ناپسند کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کاموں میں سب سے زیادہ تردد بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے جب کہ بندہ اس جان نکالنے کو ناپسند کرے، اور مجھے بھی
کسی بندے کے ناپسند کرنے کو ناپسند کرنا ہی اچھا لگتا ہے، میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارک پر جو اشکال کیا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ عقیدہ حلول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بنتے ہیں، اللہ اس کا کان بنتے ہیں، اللہ اس کا ہاتھ بنتے ہیں، اللہ اس کا پاؤں بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ اتحاد اور عقیدہ حلول ہے، یعنی اللہ اور بندہ ایک ہو جاتا ہے، اور عقیدہ حلول اور عقیدہ اتحاد کہتے ہیں تو شرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے حلول ہو؟ اور یہ عقیدہ تو نصارہ کا ہے، عیسائی کہتے تھے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، تو انہوں نے مسیح بن مریم کو اللہ مان لیا، تم نے اپنے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیا، اپنی آنکھ کو اللہ کی آنکھ کہہ دی، اپنے پاؤں کو اللہ کا پاؤں کہہ دیا، تو تم میں عیسائیوں میں فرق کیا ہوا؟ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس حدیث پاک میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات کرتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں تو اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، فتح الباری میں ہے، اتفق العلماء ممن یعتد بقولہ ان ھذا مجاز و کنایۃ عن نصرۃ العبد و تائیدہ و اعانتہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کی نصرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی حفاظت فرماتے ہیں، کان کی حفاظت فرماتے ہیں، ہاتھ کی حفاظت فرماتے ہیں، پاؤں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ بندہ وہ بات نہیں سنتا جو اللہ نہیں سننا چاہتے، وہ نہیں دیکھتا جو اللہ نہیں چاہتے، یعنی گناہ کی بات سننے سے بچتا ہے، گناہ کی بات بولنے سے بچتا ہے، گناہ کا کام ہاتھ پہ کرنے سے بچتا ہے، گناہ کی طرف چلنے سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت ایسی فرماتے ہیں کہ ان کے تمام اعضاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں معاصی سے، گناہوں سے، اپنی نافرمانی سے۔ تو یہ حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے، اور یہ کنایہ ہے، یہ عموماً علماء کرام نے ایک معنی بیان فرمایا ہے۔ اور کوئی لفظ بولا جائے اور اس کا معنی حقیقی مراد نہ ہو، یہ تو قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، کئی ایک مقامات پر ہے۔ مثلا میں ایک مقام عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کتنا معروف ہے، اس میں ایک جز یہ ہے، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، جب ان کا بستی سے گزر ہوا تو ان نے دیوار کو دیکھا جو دیوار گرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ دیوار تو گرنے کا ارادہ نہیں کرتی، دیوار تو خود نہیں گرتی، دیوار میں کوئی شعور ہے، کوئی عقل ہے۔ اب وہ دیوار کی طرف نسبت کی ہے کہ دیوار ارادہ کر رہی تھی گرنے کا، مطلب کیا کہ دیوار گرنے والی تھی، اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کہ دیوار گرنا چاہتی تھی۔ اب اسی طرح جس طرح عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں کہتے ہیں النہر جارن، اردو میں کہتے ہیں ابھی نہر چل رہی ہے، حالانکہ نہر تو نہیں چلتی، نہر تو کھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن پانی کے چلنے کہتے ہیں کہ نہر چل رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس طرح کلام عرب میں اور دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے کہ لفظ بول کر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ کنایہ ہوتا ہے، مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ سمجھے کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ معنی اور مراد ہوتا ہے، لیکن اس معنی کو سمجھنے کے لیے عقل اور دماغ چاہیے۔ جب انسان عقل اور دماغ سے فارغ ہو جائے تو اس کا کیا آپ علاج کر سکتے ہیں؟ عموماً محدثین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا۔ میں اس جز کا مطلب عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 مضامین بیان فرمائے۔ پہلا مضمون کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے بندے سے عداوت رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو تو اللہ تعالیٰ
ولی سے عداوت رکھنے والے شخص کا یہ نہیں کہ مکان تباہ کرتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں، اس کی کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک طاقت کسی اور طاقت سے لڑے تو وہ دوسری طاقت کا سب سے جو قیمتی اثاثہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کی سب سے جو اہم چیز ہے اس کو مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکان، اولاد، ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حیثیت ہے وہ انسان کے ایمان کی ہے۔ مال اور اولاد تو اللہ کے ہاں بے وقت چیزیں ہیں، خدا کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ہے ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض، کہ اگر کسی شخص کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، وہ پوری زمین کے برابر اگر سونا دے کر جہنم سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا، لیکن انسان کو جہنم سے ایمان بچا لیتا ہے۔ تو ایمان تو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کسی سے اعلان جنگ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی نعمت سے معروف کرتے ہیں۔ معروف واقعہ ہے مولانا داؤد غزنوی کا، اہل حدیث عالم تھے، ان کی مجلس میں بیٹھے ایک طالب علم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین کی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے فرما دیا تھا کافر ہوگا، تو مرتد ہو گیا، مرزائی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ولی ہیں، اور اس نے ولی کی توہین کی ہے، اور ولی کی توہین کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جب اللہ کسی جنگ لڑے تو اس کو ایمان چھین لیتے ہیں۔ تو مجھے خدشہ ہو گیا کہ یہ شخص ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ جو بڑے تھے بعض علماء اہل حدیث، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت مداح تھے، علمی اختلاف کرتے لیکن مداح کے قائل تھے، تعریف کرتے، علم کے معترف تھے۔ ایک عام طبقہ ہے جو بیہودہ ہے اور بدتمیز ہے، اور حضرت امام صاحب رحمہ اللہ ہی نہیں، وہ اولیاء الرحمن کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو جو انسان کو بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ دوسرا عنوان کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عبادت جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہے۔ وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ رمضان کا روزہ ہو، بیت اللہ کا حج ہو، فرائض اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس عبادت کے ذریعے بندہ میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہے۔ فرائض کے بعد زائد عبادات جو بندے پر فرض نہیں، واجب نہیں، وہ ہے نوافل، خواہ وہ نفلی نماز ہو، خواہ وہ نفلی زکوٰۃ صدقات ہوں، خواہ وہ نفلی روزہ ہو، خواہ وہ نفلی حج ہو، کچھ بھی ہو، نفلی عبادات۔ فرمایا کہ نفلی عبادات جب بندہ مسلسل کرتا ہے، ما یزال عبدی، مسلسل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اس کو محبوب بنانے کا نتیجہ کیا دیتا ہوں؟ اللہ اکبر، اس کا ہاتھ محبوب کا ہاتھ ہے، اس کا پاؤں محبوب کا پاؤں ہے، اس کا کان محبوب کا کان ہے، اس کی آنکھ محبوب کی آنکھ ہے۔ پھر وہ شخص اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے وہ کام سر انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اپنے کان سے سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ چونکہ اس نے فرائض بھی ادا کیے اور فرائض کے بعد تسلسل کے ساتھ مسلسل ہمیشہ نوافل بھی ادا کیے، گویا اس نے خود کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں خود کو لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنانے میں کھپا دیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچایا، اس نے اپنے کان کو حرام سے بچایا، اس نے اپنے ہاتھ کو حرام سے بچایا، اس نے اپنے پاؤں کو حرام سے بچایا، اور
صرف فرائض ادا کر کے نہیں بلکہ زائد عبادات کے ساتھ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو ایسا جھکایا کہ اس نے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی آنکھ، اپنے کان کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا۔ تو جب اس نے اس طرح فنا کیا کہ غیر خدا کی طرف یہ دیکھتا ہی نہیں، غیر خدا کی بات مانتا ہی نہیں، غیر خدا کی بات سنتا ہی نہیں، توجہ رکھنا، جب یہ خود کو اس سطح پہ لے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ نتیجہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے کان کو کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دیتے ہیں، یعنی یوں کہ یہ شخص گویا سراپا دین بھر کے یہ دین کے کام میں لگ جاتا ہے، بولتا ہے تو سچ، سنتا ہے تو سچ، پکڑتا ہے تو سچ، چلتا ہے تو سچ، یہ گویا سراپا حق بن جاتا ہے کہ حق کے علاوہ اس کو کوئی بات سوچتی ہی نہیں۔ تو کتنی پیاری تعبیر ہے اور کتنا عمدہ مضمون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو سمجھایا ہے۔ ایک بزرگ تھے وہ فرمانے لگے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میرے ارادے سے ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، آپ کے ارادے سے کیسے ہوتا ہے؟ تعجب ہوا۔ وہ فرمانے لگے جو کچھ ہوتا ہے میرے ارادے سے، کیا مطلب؟ میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں، میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، میں اور کچھ تو چاہتا ہی نہیں، جو کچھ اللہ چاہتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں گویا میرے ارادے سے ہو رہا ہے، میں اس پہ خوش ہوں، میں ہر حالت پہ راضی ہوں۔ تو کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ خود کو ہاتھ، کان، پاؤں، آنکھ، پورے وجود کو، آنکھ سے ذکر کیا ہے، پاؤں تک چلے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے تمام اعضاء کو سراپا دین بنا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو دین پہ لگا دیتے ہیں، پاؤں کو دین پہ لگا دیتے ہیں، آنکھ کو دین پہ لگا دیتے ہیں، اس کا دماغ دین کے لیے کھل جاتا ہے، آنکھ دین کے لیے کھل جاتی ہے، کان دین کے لیے کھل جاتا ہے، اس کے پاؤں دین کے لیے چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت اپنے دین کی خدمت کے لیے مزید قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مضمون کیا بیان فرمایا؟ وما ترددی عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت۔ مومن کا لفظ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو کام بھی کرتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے فرمایا، تعبیر اختیار فرمائی، کیسی پیاری تعبیر ہے۔ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یکون ھذا خطابا لما نعقل والرب منزہ عن حقیقتہ بل هو من جنس قولہ ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ۔ اللہ تعالیٰ کلام بندے کی عقل کے مطابق کرتے ہیں، اس طرح بات فرماتے ہیں جس طرح بندے کو سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو کیا تردد اپنے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کو کیا جھجک اپنے کام میں، اللہ تعالیٰ کون سے کسی کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ سے کون سے کو پوچھ سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے طرز اختیار کیا کہ جس طرح کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار باقی سب کام تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ کام کرنے میں تردد ہے، وہ بیچارہ کیا سوچے گا، وہ بیچارہ محسوس کرے گا، وہ بیچارہ کیا کہے گا، بات تو ٹھیک ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن میں سوچتا ہوں یار وہ کیا کرے گا، چلو درگزر کر دو۔ تو اب سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام بھی کرتا ہوں مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا۔ ہاں مومن کی موت نکالنے میں تردد ہوتا ہے، مومن کی روح نکالنے میں تردد ہے، کیوں؟ مومن اس کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ اور ناپسند کرنے کا معنی یہ نہیں کہ مومن مرنے کو پسند کرتا ہے، وہ مومن جو اللہ کی عبادات میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کو پتہ جب میں مروں گا تو عبادات تو چھوٹ جائیں گی، اس لذت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان کو روح نکلنے سے طبی تکلیف ہوتی ہے، اس طبی تکلیف کی وجہ سے بندے کو الجھن ہوتی ہے۔ دیکھو کانٹا چبھے اجر تو ملتا ہے لیکن کانٹا چبھنے پر تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ انسان اگر نماز پڑھے تو مشقت برداشت کرے، مشقت پہ تکلیف تو ہوتی ہے نا لیکن اجر تو ملتا ہے۔ اسی طرح میدان جہاد کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ کے راستے میں لڑنا تم پہ فرض ہے لیکن تمہاری طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا. ہاں مومن کی روح نکالنے میں چونکہ مومن کو طبعاً ناپسند ہوتا ہے تو اس لیے مجھے بھی تردد ہوتا ہے کہ جو بات مومن کو طبعی طور پہ ناپسند ہو میں اس میں تردد کرتا ہوں. تو یہ بات انسانی عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی تردد کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حدیث مبارک میں 3 مضامین بیان فرمائے. نمبر 1 جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھے اللہ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. نمبر 2 اللہ کی محبوب ترین عبادات فرائض ہیں، اس کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور نوافل مسلسل پڑھنے سے بندہ اللہ کا یوں محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے لیے پھر اپنا خالص بنا لیتے ہیں. اور تیسری بات کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو مومن کو طبعاً گرانی ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات جو بندے کو طبعاً ناپسند ہو، بندے کی طبیعت ہچکچاتی ہو، بندہ طبیعت اس کی طرف مائل نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی تردد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کام کرنے ہیں. لکل امت اجل اذا اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت مقرر پر موت ہے تو آ کر رہنی ہے، کوئی حادثہ ہے تو آ کر رہنا ہے، کوئی کام ہے تو ہو کر رہنا ہے. تو حدیث پاک پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اشکال ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، احادیث کو سمجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. احادیث کو پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھنا پھر سمجھنا بھی چاہیے. صرف احادیث کو پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب احادیث مبارکہ پڑھ کر پڑھانے اور سمجھ کر مزید سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.